السلام علیکم دوستو، اس وقت موجود ہیں گلگت میں اور انتخابات میں کل کا دن باقی ہے. آج ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اور دوسری جماعتوں کی طرف سے جلسوں کا دن تھا. خرم دستگیر صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم خرم بھائی. وعلیکم السلام. خرم بھائی، آپ کے ساتھ آخری ملاقات جو ہے وہ برسل میں ہوئی تھی، جب آپ دنیا کو بتانے گئے تھے کہ کیسے ہندوستان کو آپ نے گرایا، اور آج آپ سے ملاقات یہاں پر ہے اور یہاں پر بھی آپ آلموسٹ کسی کو گرانے ہی آئے ہیں. نہیں، لیکن آج بھی ہم بتانے آئے ہیں کہ ہم نے کس طرح ہندوستان کو گرایا، اور صرف گرایا نہیں، اس کے بعد یہ ابھی امتحان پاکستان کا ایک بہت بڑا ہوا ہے. امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے اوپر جنگ جو تھی، اور اس میں پاکستان کی جو قیادت ہے، جرأت مند قیادت اللہ نے دی ہوئی ہے، شہباز شریف کی صورت میں اور جنرل آصف منیر کی صورت میں، تو انہوں نے یہ اب قوم کو بتانا تھا کہ اتنا آسان نہیں تھا ایران کے ساتھ کھڑا ہونا. لیکن الحمدللہ جب بھی کم از کم پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں یہ آزمائش آئی ہے، تو مسلم لیگ نون کے قائدین، چاہے وہ 1998 میں محمد نواز شریف تھے یا 2025 میں شہباز شریف تھے، انہوں نے جرأت کا فیصلہ کیا، اور جو مشکل فیصلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے ذریعے انہوں نے اپنے ملک کو محفوظ کیا، اپنے ملک کا جھنڈا اونچا کیا. تو یہاں کے ماشاءاللہ 95% خواندگی کی شرح ہے. جی، تو ان کو یہ سمجھانا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ عمومی طور پہ تو نظر آتا ہے کہ جماعتیں آپس میں برسر پیکار ہیں اور ایک جماعت دوسرے کے خلاف لڑ رہی ہے، لیکن اصل میں جو سوال پوچھا جا رہا ہوتا ہے ووٹروں سے کہ اگلے 5 سال کے لیے جو آپ کا علاقہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں اس کے میں، اور کون لوگ ہیں جو وہ آپ چاہتے ہیں اس کو وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. تو ہمارا تو پوری کیمپین ہی اس پر بیسڈ ہے کہ گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں وہ ترقی یافتہ پاکستان چاہتے ہیں، وہ بہتر انفراسٹرکچر چاہتے ہیں، وہ اپنے نوجوانوں کے لیے بہتر روزگار اور تعلیم کے مواقع چاہتے ہیں، وہ اس ٹورسٹ بوم جو آیا ہے الحمدللہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے بجلی کی بہتر فراہمی چاہتے ہیں. تو وہ تو انتشار نہیں چاہتے، وہ کوئی آگ لگانا نہیں چاہتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ملک کی تعمیر ہو. تو ہمارا جو دوسرا قیاس ہے وہ یہ ہے کہ جو گلگت بلتستان کے ووٹرز ہیں، 3 دن بعد الیکشن ہے، وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ جنہوں نے پہلے بھی بنا کر دکھایا ہے وہی دوبارہ بنائیں گے. دیکھیے، یہ تو میں اور آپ وعدہ کر دیں اور ہمارے ماضی میں کچھ نہ ہو اور میں کہوں کہ جی میں بہت ہینڈسم ہوں تو میری بات مان لو، یا میں ایک ادارے کے خلاف ہوں لیکن میں صرف خلاف ہی ہوں، مجھے سڑک تو بنانی نہیں آتی، مجھے اسکول تو بنانا نہیں آتا، مجھے یونیورسٹی بھی بنانا نہیں آتی. تو یہ سارا آرگومنٹ جو ہے اس کو مختلف حوالوں سے ہمیں یہ بتایا ہے گلگت بلتستان کے عوام کو. اور ایک جو دلچسپ بات جس کو پھر میڈیا نے بڑا پک اپ کیا کیونکہ اس میں تھوڑا سا مسالہ بھی ہے، میں نے کہا آپ فیصلہ کریں گلگت بلتستان کے عوام. میں نے آج گلگت میں بھی بات کی شہر میں نے کل ہنزا میں بھی بات کی، پھر ہنزا کے ساتھ جو اگلا ڈسٹرکٹ ہے نگر کا، وہاں ہم ایک بڑے دور افتادہ علاقے میں گئے ہوئے تھے، نگر خاص میں. کافی آپ کو پہاڑ چڑھنا پڑتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے اوپر. تو ان سے یہ پوچھا کہ اب گلگت بلتستان کا الیکشن ہو رہا ہے تو جماعتیں جو ہیں وہ خالی ہاتھ نہیں آئیں. جو امتحان پچھلے ووٹروں نے ان سے لیا تھا اس کا نتیجہ ہاتھ میں پکڑ کر آئے. اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ ایک جماعت کی سندھ میں 18 سال سے حکومت ہے، 18واں سال چل رہا ہے. ہماری پنجاب میں 2008 سے 18 تک اور اب 13واں سال جا رہا ہے، بیچ میں 5 سال کا بریک آیا. خیبر پختونخوا میں ایک جماعت کا مستقل 13واں سال ہے. تو وہ جو امتحان کا پرچہ تھا حاکمیت کا، اس کا نتیجہ آ گیا. تو سوال یہ پوچھا میں نے، ہر جگہ پہ میں پوچھ رہا ہوں کہ جب نتیجہ آ گیا ہے تو اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ، ایک جماعت کا نتیجہ کراچی ہے، ایک جماعت کا نتیجہ پشاور ہے، ایک جماعت کا نتیجہ لاہور ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟
کیا آپ گندگی اور بدبو چاہتے ہیں؟ کیا آپ برسوں یا دہائیوں تک ٹوٹی ہوئی سڑکیں چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے یونیورسٹی، جس طرح خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہاں کے پروفیسرز، وہاں کے استاد سارے جو ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو یہ اب آپ کا فیصلہ ہے نا. یہی سوال اصل میں، اس سے قطع نظر کہ جماعت کون سی، سب سوال یہی پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیسا چاہتے ہیں؟ کیا آپ گلگت بلتستان جو ہے لاہور جیسا صاف ستھرا دیکھنا چاہتے ہیں یا کراچی جیسا گندا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تو یہ سارا آرگومنٹ ہے جو ہم نے اس کیمپین میں کیا، اور میری توقع ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرے گا. بڑے باشعور عوام ہیں. بڑے بادشاہ اور عوام ہیں. آپ نے ظاہر ہے دنیا دیکھی ہے، دنیا میں جاتے ہیں اور ایک لفظ یوتھ ایجاد ہوا، اور دنیا میں بہت سارے نوجوانوں سے ملتے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں. یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ باقی پوری تو آپ نے رائے دی 90%، لیکن نوجوانوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیے جی، ایک تو جو وائرس ہے جی جسے ہم موبائل انٹرنیٹ کہتے ہیں، جی وہ یہاں بھی آ گیا، جی موجود ہے. پہلے سے تو بہت زیادہ کنیکٹیوٹی ہے. اس کے بہت فوائد بھی ہیں، لیکن نقصان یہ ہے کہ جو بالکل ہی نوخیز نوجوان ہیں، جو نئے نئے ہمارے بھائی بہنیں ہیں، وہ چھوٹے، لیکن وہ ایسی جگہ پہ جوان ہوئے، اس جگہ سینس میں جوان ہوئے ہیں جہاں ان کے لیے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا مشکل ہو گیا. وہ دیکھیے نا، یہ صرف گلگت بلتستان تک نہیں، یہ بیلجیم میں بھی یہی کرائسس ہے کہ کیا آپ 4 ریلز دیکھ کر یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے؟ تو جمہوریت کی جڑیں جو ہیں وہ ریلز نے کھوکھلی کر دی ہیں، ٹھیک، ان کی جٹولیں ہلا دی ہیں پوری دنیا میں. تو یہاں بھی یہ ایشو ہے. تو یہ بھی میرا آرگومنٹ رہا ہے جب سے میں یہاں کیمپین کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ سڑکیں بنی، ہسپتال بنے، گلگت شہر میں بہت بڑا ایک ہسپتال بنا ہے، کینسر ہاسپٹل بنا ہے، دانش اسکول بن رہا ہے کچھ چند میل دور. 4 سکول ہیں. 4 اسکول بننے ہیں. ایک پہلا تو کافی اس کی بلڈنگز کھڑی ہو گئی. میں نے ان کو نوجوانوں کو یہی کہا ہے کہ یہ خود رو پودے نہیں ہیں، یہ از خود نہیں اگائے. کسی نے ان کے بارے میں سوچا ہے، ان کے لیے پیسہ ایلوکیٹ کیا ہے. اور اسی طرح جڑا ہوا سوال یہ ہے جو میں نے ان سے کیا ہے. میں نے کہا یہ سوال آپ نے کرنا ہے کہ گلگت بلتستان میں ریپڈلی پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی کی گورنمنٹس رہی ہیں. صرف ایک جماعت ہے جس نے عوام کا پیسہ عوام پر لگایا ہے اور نظر آ رہا ہے کہ لگایا ہے. میں نے کہا جتنے فنڈ ہمارے پاس تھے 2016 سے 21 تک، اتنے 21 سے 26 کی حکومت کے پاس بھی تھے. ٹھیک، پچھلے 16 سے 21 تک کی حکومت کے پاس بھی تھے. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ صرف مسلم لیگ نون کی بنائی ہوئی چیزیں نظر آتی ہیں. ٹھیک، باقی کے پیسے کہاں گئے آپ کے؟ کون کس کی جیبوں میں گئے؟ تو میں نے کہا یہ بات کھل کے سامنے آنی چاہیے. آپ 1000 الزامات لگ سکتے ہیں ترقیاتی منصوبوں پہ، لیکن یہ تو ہے کہ نظر آ رہا ہے نا، سڑکیں بنی ہوئی ہیں. اور دیکھیے نا، اگر دہائیوں سے جو پینڈنگ تھی گلگت سکردو روڈ، وہ ہمارے دور میں بنی، مکمل ہو گئی. یا نلتر روڈ وہ بنی، مکمل ہو گئی. جو کے ایچ کی ریفربشمنٹ تھی وہ ہوئی. اور یہ بھی میں نے کہا جب کے ایچ کی ریفربشمنٹ ہوئی تو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پر کس کے دستخط ہیں بھائی؟ کس وزیر اعظم کے دستخط ہیں؟ یہ بھی تو سوال ہے نا. یہ سی پیک بھی تو کوئی خودرو پودا نہیں کہ خود ہی اگ گیا کہ جی پتہ نہیں خود ہی ایک دن راتوں رات. تو نوجوانوں کو یہ سینس شاید دینی بڑی ضروری ہے کہ یہ جو آپ چیزیں اپنے گرد دیکھتے ہیں، یہ کسی حکومت کی سوچ، اس کی ترجیحات، یا جو نہیں دیکھ رہے، جو آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا، کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. اب پورا گلگت شہر جو ہے ہم گزر رہے ہیں، وہ شاید ایک سیوریج پروجیکٹ ہماری گورنمنٹ کا جو ہے وہ پینڈنگ رہ گیا تھا، پینڈنگ روکا ہوا جسے اس کی وجہ سے آدھے شہر کی سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں اور وہ نہیں بنی. 5 سال 2021 سے لے کر اب تک نہیں بنی. انشاءاللہ ہم بنائیں گے. لیکن یہ جو سوال ہے، یہ نوجوانوں کو آئی تھنک ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے. یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں آپ کے ساتھ
کہ ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں بھی تو ریلز کی زبان میں، چاہے ہم سچ بولیں، ہم چاہے جو ہے وہ اپنی حقائق پر مبنی بات کریں، لیکن ہمیں بھی ریلز کی زبان میں بات کرنی ہوگی تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے. تو وہ جو زبان ہے وہ ضرور ابھی وہ کہتے ہیں نا جو ووکیبلری ہے وہ ہمیں ابھی سیکھنی ہے مسلم لیگ نون نے. لیکن بہرحال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو یہ سمجھائیں کہ بھئی اگر مثلا ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ چائنیز ٹورسٹ کو بغیر کسی میجر ویزا ہرڈل کے کم از کم ہنزا تک آنے دیا جائے، تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ممکن. لیکن وہ تبھی ممکن ہے کہ اگر آپ کے چائنا کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے. ٹھیک. اگر ایسی حکومت تھی جو 2018 سے 22 تک کا جو عذاب آیا تھا، اس عذاب کا حصہ تھا کہ چائنا ہم سے ناراض تھا، تو کس طرح تعلقات؟ اب آپ دیکھیے نا، جو تعلقات اسلام آباد اور بیجنگ کے درمیان ہم کہتے ہیں جی کانفرنس رومز میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں ڈسکس ہو رہے ہیں، اس کا براہ راست اثر گلگت بلتستان آن دا گراؤنڈ. ٹھیک ہے، جس طریقے سے اگر تعلقات اچھے ہوتے ہیں تو پاکستان کی پروڈکٹس جانا شروع ہو جاتی ہیں، تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ان کی چیکنگ شروع ہو جاتی ہے، ویزے کھلتے ہیں، ویزے بند ہو جاتے ہیں. تو یہ جو سب چیزیں ہیں، یہ اگرچہ سچ یہ ہے کہ نوجوان چونکہ جذباتی ہیں اور وہ میڈیا ایج کے لوگ ہیں جو 50 سیکنڈ میں بات سننا چاہتے ہیں، لیکن کوشش تو ہم سب نے کی ہے بڑی کہ ہم ان کو یہ سمجھا سکیں کہ بھئی یہ ایشوز یہ سارے وہ ہیں جو اگر وہ حکومت جس کو یہ تجربہ ہے، جس کی یہ سوچ ہے، جو پاکستان کو آگے لے کر جانا چاہتی ہے، جو پاکستان کی طاقت الحمدللہ ہمارا دعویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے درست اپنی کارکردگی کے بداوا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان کی طاقت کی ضمانت ہے. یہ بھی یہ آرگومنٹ ہے. اب اگر کوئی موسیقی سنا کر یا یہ کہے کہ جی سب کچھ گرا کر ہی ملک آگے جائے گا، تو یہ بات واضح ہے اور یہ بھی کوشش ہم نے کی ہے کہ نفرت اور تخریب سے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ بنیاد نہیں بن سکتے ترقی کی، جو اصل میں ہم سب کی خواہش ہے. اور وہ جو اصل خواہش ہے وہ جذبات کے اندر یا ایک جماعت کی طرف سے جو ایک انتشاری جماعت ہے، جو ایک ادارے کے خلاف برسر پیکار ہے، اس نے وہ جو اصل مقصد تھا قوم کے سامنے اس کو دھندلا دیا ہے. تو ہمارا یہ بھی کام ہے ان الیکشن میں، جو بھی الیکشن ابھی آزاد کشمیر کے الیکشنز بھی ہوں گے کچھ عرصے بعد، کہ ہم وہ دھندلا شیشہ صاف کریں جس کے اوپر انتشار کی دھند آ گئی، تاکہ لوگ صاف شیشہ دیکھ سکیں کہ ہم آگے کہاں جانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، جو ریل والی بات کی ہے. مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں قوالیاں ہوا کرتی تھی، آپ کا بھی وہ بچپن بھی ہوگا یا تھوڑی سی جوانی ہوگی، اور وہ قوالیاں اس لیے اگنور ہوتی تھی کہ وہ پرانے زمانے کی لگتی تھی. لیکن جب انہی قوالیوں میں نصرت فتح علی خان سے نے جدید میوزک ڈالا تو وہ ہمارے سب کی فیوریٹ بن گئی اور ہم بڑے شوق سے سنا کرتے تھے. تو آپ کے جو کام ہے وہ ریل کی صورت میں اگر نوجوانوں کے سامنے آئیں گے جو آپ اکثر کہتے ہیں، تو میرے خیال میں دیٹ ول بی ورک. ہاں، the vocabulary of politics has to change. یس. کیونکہ جو ووٹر ہے اس کی ذہنیت تبدیل ہو، یس. وہ فرق زبان میں سوچ رہا ہے، تو ہمیں بھی اس زبان میں اس کو بتانا پڑے گا جس زبان میں وہ سننا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا لگ رہا ہے مطلب کہ آپ کی یہ ساری باتوں سوچ کے آپ کی اگر کمپین کو میں دیکھوں تو اینڈ پہ ڈے پہ ایک تو یہ بتائیں کہ آج کا جلسہ جو ہے سرپرائز کیا ہے جلسے نے آپ کو؟ ظاہر ہے آپ گجرانوالے کے ہیں، لاہور کے جلسے دیکھنے والے ہیں، لیکن آج گلگت میں جو جلسہ تھا اس کی بڑی ویوز تھی. جی الحمدللہ جلسہ بہت اچھا تھا. اور کراؤڈ بڑا اگر آپ خود اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ گلگت بلتستان کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے؟ جی ٹوٹل ووٹر جو ہے وہ 18 لاکھ آبادی ہے، ٹوٹل ووٹر جو ہے 9 لاکھ سم تھنگ ہے. دیکھیں نا، اکیلا گجرانوالا شہر 26 لاکھ جی، اور ٹوٹل ووٹر آپ نے کتنا 9 لاکھ سم تھنگ 9 لاکھ. اور یہاں پہ 5000 ونر بھی ہوتا ہے، 5000 ووٹ لے کے جیتنے والا بھی ہوتا ہے. نہیں، وہ میں صرف آپ کے ناظرین کو یہ تقابل کرنا چاہتا ہوں کہ صرف میرے حلقے میں 6 لاکھ ووٹر ہیں. تو گلگت بلتستان 75% اور 7. ہاں، تو وہ جو ہے 3/4 ووٹر جو ہے اس پورے صوبے کا وہ صرف ایک قومی اسمبلی کے حلقے میں ہے، گجرانوالا میں. اس لیے اس لحاظ سے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں حلقوں کا، آبادی کا، تو الحمدللہ آج کا گلگت GB 2 کا جو حلقہ تھا حافظ عزیز الرحمان کا، الحمدللہ بہت اچھا جلسہ تھا، بہت کامیاب جلسہ تھا.
اور مجھے خوشی ہوئی یہ دیکھ کے کہ نوجوان جو آگے ہم یہ کہہ سکتے ہیں چند 100 تھے، باقی تو لوگ پیچھے تھے، لیکن وہ نوجوان بہت ہی چارجڈ اپ اور انلمیٹڈ چارج تھے. ہاں جذباتی تھے، اور وہ ان کے نعرے بے شمار تھے، اور پھر ان کے نعروں سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں میں نے بھی انسپائر ہو کے جو ہے وہ گلگتی زبان میں آلو آلو شیر آلو کا نعرہ لگا. اور آپ نے وہ جو بڑے تقریر جب شروع کی تو جو آپ نے اپنا منشور بتایا وہ بڑا کمال کا منشور تھا جو آپ نے. نہیں، میرا منشور یہی تھا، بڑا سادہ منشور، بڑا سادہ تھا. آپ نے کیونکہ مجھے امیر مقام صاحب نے کہا کہ آپ چونکہ سنجیدہ آدمی ہیں اور فورن پالیسی اور یہ اکنامک پالیسی اور اللہ تعالیٰ نے ساری یہ وزارتوں کی ذمہ داری بھی دی، الحمدللہ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی سنجیدہ تقریر کریں. اچھا لیکن جب میں نے ان نوجوانوں کو دیکھا تو میں نے کہا منشور یہی ہے کہ آلو آلو شیر، اصل منشور تو یہ، اصل منشور یہی ہے. اینڈ دے لو اٹ. جب وہ آپ کی زبان سے سنتے ہیں تو دے لو اٹ. اور جب آپ آئے اور آپ نے جو شعر کا لگایا اس نے بھی پورے جلسے کو تو ہے نا وہ ہمارا گجرانوالہ کا آپ کا سٹائل ہے. بے شک کوئی شک نہیں. اچھا میاں محمد نواز شریف صاحب تشریف لائے، اپنے کینڈیڈیٹ سے ملے، اپنی پارٹی سے میٹنگ کی، کتنا اثر پڑا ان کے یہاں پہ آنے کا؟ اور وہ جو انہوں نے گفتگو کی جس میں خاص بات یہ تھی کہ ووٹ ملتے رہتے ہیں یا نہیں ملتے، لیکن آپ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، جو آپ لوگوں کے مسئلے ہیں وہ ہم حل کریں گے. یہ قائد محترم کی ایک قلبی تعلق ہے جی بی سے، بلکہ کہنا چاہیے کہ پاکستان کے پہاڑوں سے انہیں ایک قلبی تعلق ہے. ٹرو. تو وہ بڑی خوشی سے آتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ کوئی خالی دعویٰ نہیں ہے کہ جب پہلی دفعہ باقاعدہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنی 2016 میں، تو یہ جی بی کی تاریخ کے سب سے زیادہ ترقیاتی کام. ٹرو. تاریخ، جب سڑکیں تھیں، ہسپتال تھے، اسکول تھے، یونیورسٹی یہاں بنی جو ہے، اور تو وہ نواز شریف کا ایجنڈا ہے. اور دوسرا جو ایجنڈا ہے جو یہاں بڑی کمی محسوس کی جاتی ہے کہ لاہور کو صرف لوگ صفائی کی نظر سے نہیں دیکھتے، اور یہاں لوگوں نے تقریریں کی ہیں، انہوں نے کہا ہم تیز ترقی چاہتے ہیں. تیز ترقی چاہتے ہیں. ٹھیک، صحیح. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پل، ہماری سڑکیں جو ہیں وہ 15 سال لٹکی رہیں. ہمارے جو اب دیکھیں نا، اب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گلگت بلتستان کوئی پسماندہ علاقہ ہے، لیکن گلگت شہر اب آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس میں کتنی حیرت انگیز ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ٹورزم کے حوالے سے، آبادی کے لحاظ سے، سڑکوں کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، وہاں جب کاروبار کے لحاظ سے. تو اب یہ باقاعدہ شہر ہیں، ان کو شہری ضروریات ہیں. تو وہ سیوریج جس کی ہم نے بات کی، اب سیوریج چاہیے نا، شاید پہلے نہیں چاہیے ہوگا، پہلے نہیں بھی چاہیے اور تھا بھی نہیں، لیکن ہے، اور بتا رہے ہیں وہ کافی شہروں میں. ہاں، تو اب یہ سارے ایشوز جو ہیں، جس طرح آج قائد محترم نے وعدہ بھی کیا جی کہ ویگنیں نہیں چلیں گی، ہم الیکٹرک بسیں چلائیں. کیا وجہ ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ضرورت ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی. اور دیکھیے نا، اب مریم نواز جو ہیں پنجاب میں، اصل میں شاید پنجاب والوں کو عادت ہو گئی ہے کہ ترقی ہوتی ہے تو کیا ہو گیا ہے. اب فروری کے آخر دن سے لے کے اب تک مفت پبلک ٹرانسپورٹ چل. جی جی. اب وہ جو شہری ہیں ان کو شاید عادت ہو گئی کہ جی ٹھیک ہے، کیا ہو گیا، مفت ہے تو سرکار ہے. لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے تو وہ ایک حیرت انگیز تجربہ ہے کہ بھئی پبلک ٹرانسپورٹ مفت ہے، آپ بیٹھتے ہیں، آپ سے کوئی ٹکٹ نہیں مانگتا، آپ اپنے رستے پہ پہنچ جاتے ہیں. لمبا چوڑا لاہور میں وہ جو سب چیزیں ہیں، تو اصل میں لاہور ایک استعارہ ہے کہ مستقبل کا پاکستان کیسا ہوگا، کیسا ہونا چاہیے، کہ ایسا شہر جہاں جا کر آپ کو یہ اندازہ ہو کہ بھئی کوئی اس کا والی وارث ہے، کوئی اس کے پودوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، کوئی اس کے جو مونیومنٹس ہیں ان کی صفائی کر رہا ہے. تو یہ اگر ایسی سرکار ہے تو ہر جو پاکستان کا شہری ہے وہ چاہے کسی سیاسی تعصب کی بنیاد پہ اس کا اظہار نہ کرے، لیکن وہ ترقی چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ان کا ملک بہتر ہو.
یہ اور بات ہے کہ ہم سب کے اپنے اپنے سیاسی تعصبات بھی ہیں، نظریات بھی ہیں، جس کے تحت ہم کہیں نہیں ہمیں یہ نہیں یہ چاہیے، وہ چاہے کوئی برادری کا تعلق ہے یا پارٹی کا تعلق ہے، کوئی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن پاکستانی ترقی چاہتے ہیں، اور گلگت بلتستان کے لوگ تو غالباً چونکہ ان میں ابھی ترقی کی بہت گنجائش ہے تو ان کے اندر خواہش بھی زیادہ ہے، وہ ایسی حکومت بھی چاہتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ سوائے مسلم لیگ نون کے تو اور کوئی حکومت نہیں ہے جس نے ان کے لیے اس سکیل پر اور اس تیزی سے کام کیا اور جس کی انہیں خواہش ہے. جس کی ان کی ضرورت تھی. اور ظاہر ہے اب وہ لوگ مس کر رہے ہیں، کیونکہ 5 سال جب یہ دیکھتے رہے نا، جب انہوں نے کہا لاہور والوں کو شاید قدر نہیں ہے، تو ابھی ایک ہم لوگ کسی سے سوال کیا تو انہوں نے کہا جناب یہ عمران خان صاحب کا دور پہ ہمیں خدا کی طرف سے عذاب ہے، کیونکہ ہم نے حافظ حفیظ الرحمان کی قدر نہیں کی تھی، لیکن اب ہمیں ان کی قدر کا پتہ لگ گیا ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ حافظ صاحب اس صوبے کے لیے کتنے ضروری ہیں. اچھا سر، آپ کے کولیگ بھی ہیں اور ظاہر ہے وہ بھی آئے ہوئے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب، کیا ایسا مسئلہ ہے آپ لوگ مطلب تو تراں والی چیزوں پر نہیں آتے، لیکن پیپلز پارٹی اکثر انتخابات میں آ کے تو تراں پہ آتی، کیا وجہ ہے اس کی سر؟ دیکھیے سیاست میں تو مخاصمت ہے نا جی، ہم نے ایک دوسرے کے، لیکن آپ لوگ اس لیول پہ، مطلب میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کی تقریروں میں یا کچھ ایسی چیز. ہم نے بھی تو کراچی لاہور کا کمپیریزن کیا ہے نا سر تو یہ تو کچھ غلط نہیں ہے نا، آپ لوگوں سے سوال پوچھ رہے ہیں. ہاں، یہ ان کو یہ چیز ان کو بری لگتی ہوگی. ان کو بری. اچھا جی سر، کیسے؟ وہ تو فخر سے بتائیں نا، 18 سال سے حکومت ہے. ہاں تو بتائیں نا کہ دیکھیے ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جو کراچی میں رہنے والے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، وہ تو اس وقت شدید حسد کا شکار ہیں. وہ جب آتے ہیں یہاں اور وہ ایئرپورٹ سے باہر آئیں یا ٹرین اسٹیشن سے باہر آئیں تو وہ کوئی یقین نہیں کرتا یار پاکستان ایسا بھی ہو سکتا ہے. اب وہ ہزار کہیں گے جی پنجاب ہے، پنجاب کے وسائل زیادہ ہیں. جو اہم بات میں ایک اور بہت میں نے کوشش کی ہے یہاں بتانے کی کہ وسائل ہر حکومت کے پاس ہو، ٹرو، لیکن عوام پر خرچ صرف مسلم لیگ نون کرتی ہے. دیکھیں نا 2018 سے لے کر 23 تک پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی جی، ان کے اوپر بھی تو امتحان تھا نا. تو جب رزلٹ آیا تو بہت بڑا ایف لکھا ہوا ہے اس کے اوپر جی، کہ کوئی کام نہیں کیا، اور کرپشن اتنی بڑھا کر گئے ہیں کہ ابھی 2 سال میں بہت کوشش کے باوجود ابھی اس میں اس طرح کی کمی نہیں آئی جس طرح ہم چاہتے تھے. تو یہ تو ایشوز ہیں نا جی. اب ان کو اس کا سامنا ہے کہ 18 سال سے ان کی حکومت ہے، تو کراچی کو تو چلو لاہور نہیں تو کوئی تو اس کی جگہ ایسی ہونی چاہیے تھی جس پہ وہ فخر سے دکھا سکیں کہ دیکھیں ہم نے یہ مسئلے حل کر دیے، ہم نے پانی کا مسئلہ حل کر دیا، ہم سیوریج کا مسئلہ حل کر دیا، ہم نے جو کراچی کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں تھیں ان میں ٹھیک کر دی ہیں. اور کراچی اتنا اہم شہر ہے، اس کے جو مختلف انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں انہوں نے کوشش کی ہے، کچھ بنائے بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ کچھ نہیں بنایا. ہیلتھ میں کام کیا ہے پیپلز پارٹی، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن میں ان کا سروائیول اسی میں ہے. انگریزی کا لفظ ہے کہ ان کے اور ہمارے درمیان کلیئر بلو واٹر ہو، فرق ہو. وہ اپنے آپ کو فرق کرنا چاہتے ہیں، تو جب وہ فرق کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو طرح آ جاتے ہیں، پھر تو طرح پہ آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ویسے آپس کی بات ہے، مجھے اتفاق ہوا کراچی کافی عرصہ کے بعد میں نے آپ کے دوست بھائی نہال ہاشمی صاحب گورنر بنے تو میں نے سوچا کہ وہاں کی فلائٹ لیتا ہوں، مبارکباد ہے کہ تو لاہور آ جائیں گا. تو مجھے مزار قائد کے بعد بالکل یہ بڑی ایمانداری سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے کہا یار طارق روڈ یہاں پر ہوتی تھی مزار میں، کہا جی ابھی دکھاتے ہیں، وہ گورا قبرستان سے مڑے جی سر. آپ بلیو کریں آپ کا گجرا والا بہت آ گیا طارق روڈ سے. آپ تو لاہور کا کہتے ہیں، اگر آپ کا جنوبی پنجاب کا چکر لگے، آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، میں تاکہ دیکھ کے آؤں، آپ ان کا حیران کن ہے، مظفر گڑھ اور لیا سے مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاؤ دے آر ڈوئنگ دیٹ سٹی کلین ستھرا. پنجاب سی سی ڈی کے بعد مسئلے مسائل رحیم یار خان سے کچے کے ڈاکو ختم کر دیے ہیں، بڑی بڑی حکومتوں سے ختم نہیں ہوئی. تو وہ ان کا جو تھوڑا سا سوان سمجھ سکتے ہیں. آخر میں وہ ہم گجرا والے میں پنجابی میں کہتے ہیں، میں اردو میں کہہ دیتا ہوں جیسا میں نے کہا. نہیں پنجابی جو کہو نا سر، یہ شہر کا کوئی والی وارث بھی ہے کہ نہیں؟ تو آپ جب مختلف شہروں میں جاتے ہیں جس کا والی وارث ہے وہ نظر آ جاتا ہے، جس کا نہیں ہے وہ بھی نظر آ جاتا ہے. اور وہ جو ایک لاہور اب اگر دیکھیں نا سوال جی
7 جون کو گلگت بلتستان نے اپنے والی وارث منتخب کرنے ہیں اگلے 5 سال کے لیے. اگلے 5 سال یہ سوال ہے. دیکھیں انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا. بالکل ٹھیک ہے. میں آخر میں آپ سے نا گجرانوالے کے بارے میں ایک بات ضرور پوچھوں گا, لیکن میں ذرا یہاں پہ یہ دیکھوں ایک اور بھی اعتراض کیا جا رہا ہے. خود آپ لوگ آئے ہوئے ہیں, آپ ماشاءاللہ اپنے کولیگز کے ساتھ ہیں, 7 بھائی ہیں, اختیار ولی ہیں, منیر مقام صاحب ہیں, اور بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں. جنید اکبر کو یہاں سے پکڑ کے واپس بھیج دیا ہے, اسد قیصر کو جہاز پہ نہیں چڑھنے دیا. اتنی تو جگہ دینی چاہیے سر. یہ سیاسی مخالفین الزام لگا رہے ہیں آپ پر. دیکھیے پہلی بات یہ کہ الزام تو لگیں گے, یہ سیاست کا حصہ ہے, لیکن ان کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر, وہ مجھ سے پہلے پہنچ گئے تھے. اچھا جی. اور ان کے کچھ اراکین اسمبلی جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں, کیمپین کر رہے ہیں, ہر روز انٹرویو دے رہے ہیں, ہم پر سخت ترین کرٹیسزم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, الیکشن ہو رہا ہے, کریں. تو یہ جو کہانی ہے کہ جی ہمیں روک دیا گیا, یہ ٹھیک ہے, چند گھنٹے کی شاید میڈیا کی خبر کے لیے ان کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ کام کر لیں گے. مجھ سے کہا جی ان کو روک دیا ہے جہاز پہ جانے سے. میں نے کہا 7 بھائی بھی تو رک گئے تھے, تو وہ اگلے دن آ گئے. یا سڑک تو کھلی ہے, آ جائیں, کسی کو کوئی رکاوٹ نہیں, آگے کیمپین کریں, کوئی رکاوٹ نہیں. تو یہ حیران کن ہے کہ وہ دیکھیے ان کے پاس, چونکہ اس الیکشن میں وہ اس طرح فل فلیج طور پر نہیں سامنے آئے, لیکن جو میں نے سوال سارے کراچی کے بارے میں کیے ہیں وہ بعین ہی پشاور کے بارے میں بھی ہیں, پورے کے پی کے بارے میں ہیں, کہ 13 سال سے میرا غالباً کوئی 2000 ارب روپیہ بنتا ہے جو ان کو ڈیولپمنٹ فنڈز کی مد میں, وہ کہاں گیا ہے بھائی؟ اس کو کون کھا گیا ہے؟ آپ لاہور پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی پیسے وہاں لگا دیے, چلے گجرانوالہ پر اعتراض کر لیں. بھائی سوال یہ کہ آپ نے بھی تو, آپ کا بھی تو امتحان تھا نا, آپ کا پرچے کا رزلٹ آ گیا ہے, اور رزلٹ پشاور ہے, رزلٹ بنو ہے, رزلٹ کڑک ہے, تو دکھا دیں. ہم یہ تو ہر شخص کے سامنے ایک موقع ہے ان سب جماعتوں کا. اور یہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے ایک سیاسی تجزیے کی نظر سے دیکھیں تو پاکستان میں ایک بہت دلچسپ سیاسی تجربہ ہو رہا ہے کہ 3 جماعتیں 3 صوبوں میں گورننس کر رہی ہیں. تینوں کو, پیپلز پارٹی کا سب سے لمبا عرصہ, لیکن تینوں کو رفلی 10 سال سے اوپر ہو گیا. تو رزلٹ تو واضح ہے نا جی, کہ کس نے کس کو حاکمیت کرنی آتی ہے, کس کو نہیں آتی, کسی کی جو ہے ترجیح کیا تھی, کس کی کیا ترجیح تھی, اور وہ سارا کچھ عوام کے سامنے. تو لاہور کو کرٹیسائز کرنے سے یا مسلم لیگ کو کرٹیسائز کرنے سے وہ جو تعمیر ہوئی ہے پنجاب میں, وہ کہیں نہیں لے جا سکتے. وہ مجھے برا کہہ سکتے ہیں, لیکن جب وہ لیا کی سڑکوں سے گزریں گے, صاف سڑکوں سے, تو پھر دل تو گواہی دے گا. چلیں منہ زبان نہ دے تو. ہاں بالکل ٹھیک ہے, دل ضرور دے گا بھائی جب آپ وہاں سے گزریں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کل ایک اور ہم نے خبر دیکھی, وزیر اعظم صاحب نے گلگت بلتستان سے پہلے چلاس تک موٹر وے جو کاغار سے نکلے گی اور جس میں 14 کلومیٹر کا ایک ٹنل بھی ہوگا, اس کی منظوری دے دی ہے اور اس پہ جلد کام شروع ہوگا. اب ظاہر آپ اس علاقے میں آئے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں, بہت ساری سڑکیں بہت اچھی ہیں جو سی پیک کے علاوہ جو قائد محترم نے, خاص طور پہ یہ سڑک جو اسکردو سے یہاں پہ آتی ہے, واٹ اے ونڈرفل. آپ دنیا میں ٹریول کرتے ہیں, میں دنیا ٹریول کرتا ہوں, بٹ واٹ اے بیوٹیفل, کمال کی سڑک ہے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہاں سے لوگوں کو اب بھی اسلام آباد جانے کے لیے کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے. یہ سڑک بننے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ سیاحت, جو لوگ مری جا کے سٹک ہوتے ہیں تو 6 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے اتنے بڑے علاقے میں, کھلے علاقے میں آئیں, اس سے فرق پڑے گا اگر یہ شہباز صاحب کا یہ جو دیکھیے یہ اس وقت جو رکاوٹ ہے بابو سر ٹاپ کراس کرنے کی, جو کہ سب سے چھوٹا راستہ ہے گلگت جی پی آنے کا, رکاوٹ اس لیے ہے کہ چلاس کے بعد اگر آپ بابو سر ٹاپ سے نہیں آ رہے ہیں, کاغان ناران سے نہیں آ رہے ہیں, آپ دوسرے راستے سے آ رہے ہیں, تو سڑک کا ایک حصہ جو ہے وہ خراب ہے. اور وہ خراب اس وجہ سے کہ وہاں داسو ڈیم اور دیامیر بھاشا بن رہی ہے. اور اس وقت جو سڑک ہے جو بہت خراب ہے, اس کا بہت برا حال ہے, سچ ہے. چند سالوں کے بعد وہ سڑک پانی کے نیچے ہوگی. وہ ان دونوں ہمارے جو الحمدللہ
4,500 میگا واٹ کے جو پن بجلی پیدا کریں گے، وہ سڑک آج کی جو خراب سڑک ہے وہ اس کے نیچے ہوگی. تو ایک اونچی سڑک ہمیں بنانی، وہ جو اب یہ والا جو روٹ ہے، اس روٹ میں کیا کرائسس ہے کہ اس میں آپ نے ایک دو وادیاں آ رہی ہیں، ان کے درمیان ایک پہاڑ ہے، آپ نے اس پہاڑ کے اوپر چڑھنا ہے، پھر آپ نے نیچے اترنا ہے. وہاں جب برف ہوتی ہے یا اور کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، سلائڈز ہوتی ہیں، سڑک بند ہو جاتی ہے. جو گلیشیئر ہے، گلیشیئر ہے، سردیوں میں سڑک بند ہو جاتی ہے. تو کیا سلوشن ہے؟ ٹنل. جو شہباز شریف سلوشن ہے کہ یہ جو دو وادیوں کے درمیان ایک پہاڑ ہے، اس کے نیچے سے ایک سرنگ بنا ہے، جو کہ پھر سال کے 12 مہینے، اور یہ غالباً پاکستان کی سب سے لمبی طویل ٹنل ہوگی. بڑا ایمبیشیس پروجیکٹ ہے. سر بڑا ہوگا. میں آپ کو پتا ہوگا، آپ نے سوئٹزرلینڈ سے اٹلی ٹریول کیا ہوگا. دیر از اونلی 17 ون آف دی فیمس ان دی ورلڈ ہے. جی جی جی، دنیا کے سب سے لمبی تو نہیں مجھے پتا، لیکن 17 کلومیٹر ہے، تو اس کو ایک ونڈر کہا جاتا ہے سر. ہاں. تو دیکھیے نا، یہ اب وہ کہتے ہیں جی اب آپ نے اناؤنس کر دیا ہے، جو کہتے ہیں جی نہیں بنے گی. بھی بات یہ ہے، اور جس کا ذکر میاں نواز شریف نے یہاں کیا بھی، کہ 47 سال لواری ٹنل نہیں بنی. وہ 9.5 کلومیٹر کی سڑک ہے دیر اور چترال کو جی ملانے پہلے. تو جب 13 میں ہماری حکومت آئی تو جس میاں صاحب کا ہے، ایک ان کا شغف ہے، انہوں نے کہا یہ بناؤ، تو بن گئی. اب وہ یہ کہ جو کوئی پروجیکٹس بن جاتے ہیں اور وہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں، تو غالباً ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے کتنی جدوجہد کرنی پڑی تھی، کتنا یہ مشکل کام تھا. تو جس طرح وہ کھچی رائٹ بینک کینال تھا، وہ بھی پتہ نہیں 30 سال سے شاید نہیں بنا، وہ بنا دیا. تو جب بن گیا تو اب لوگ کہتے ہیں یار کیا ہو گیا. یا سکھر تک موٹر وے ہے. اب وہ یہ کہ یوں لگتا ہے کہ سکھر تک تو آپ 21ویں صدی کے پاکستان میں ہے، تو سکھر سے نیچے اترتے ہیں تو پتہ لگتا ہے شاید دوبارہ 18. تو وہ اس لیے آپ نہیں بنا رہے تاکہ لوگوں کو لگے کہ یار نہیں، یہ اندازہ ہوتا ہے لوگوں. جی. اور آپ یہ دیکھیں، یہ کم لوگوں کو، سب لوگ اس پہ سوچ کم ہے شاید، کیونکہ آسان ہے سیاسی طور پہ کہہ دینا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ خراب نہیں ہے، اس لیے دیکھیں یہ کام ٹھیک نہیں ہے. سکھر تک موٹر وے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سکھر کے شہریوں کو اب ملتان کراچی سے زیادہ قریب ہے. جی ٹرو آف کورس. وہ ایک دن میں ملتان آ کر واپس جا سکتے ہیں آرام دہ طریقے سے. ٹرو. ٹھیک ہے. تو وہ جو کنیکٹیوٹی ہے وہ سوچ بدل دیتی ہے، وہ تجارت کے جو پیٹرنز ہیں وہ تبدیل کر دیتی ہے، وہ جو لوگ کاروبار انویسٹمنٹ کو سوچ رہے ہیں اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. وہ کیونکہ وہ ایک سڑک نہیں ہے، وہ ایک ممکنات کا دروازہ کھلتا ہے وہاں سے. تو یہاں بھی انشاءاللہ جب یہ ٹنل بنے گی تو آلریڈی جو، اور میں نے بات یہاں سب کو بتائی، میں نے کہا جی اب ہر کوئی کہتے دیکھو جی بڑا بوم آ گیا ہے. بھئی بوم کی بنیاد میں نواز شریف کی بنائی ہوئی ہزارہ موٹر وے ہے بھائی. ٹرو. کہ مانسیرا تک جو 6 گھنٹے لگتے تھے وہ 1.5 گھنٹہ رہ گیا ہے. یعنی وہ سمجھے موج ذاتی ہے وہ. جی ٹرو. ہاں. اور اس کی وجہ سے پھر وہ جو سپل اوور آیا ہے، جو کاغان ناران تک آیا اور اس کے بعد اس نے بابو سا ٹاپ کراس کیا، وہ جی بھی آ گیا. تو وہ جو اگر وہ سڑک نہ بنتی تو یہاں کوئی بوم نہ آتا. اب آپ کہتے ہیں سڑکیں بنانے سے قومیں ترقی نہیں کرتی، تو یہ آپ کی مرضی. اچھا چلیں، آخری سوال ہے. اللہ پاک آپ کو یہ جو جس مشن کے لیے آئے ہیں اس میں کامیاب کرے، ہماری دعا بھی آپ کے ساتھ ہے. تو گجرانوالہ کے بارے میں ذرا یہ بتائیں کہ گجرانوالہ میں بھی میٹرو بن رہی ہے. ایک تو یہ بتائیں کہ کیا وہاں پہ کوئی ہڈل ہے، بن رہی ہے، وقت پہ مکمل ہوگی، کب ہوگی، کتنے گجرانوالہ کے لوگ اس میں سفر کریں گے، اور گجرانوالہ کے لیے یہ کتنی ضروری تھی؟ جی گجرانوالہ کے لیے بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے. صرف میری استدعا ہے کہ اس پہ کچھ ہمیں وزیر اعلیٰ کی توجہ کی ضرورت ہے، کہ جب تک یہ بھی بڑا ایمبیشیس پروجیکٹ ہے. اور یہ ایسی جو میٹرو ہے وہ ٹیکنالوجیکلی پاکستان میں ابھی تک نہیں بنی، یہ ایک نیا تجربہ ہے بالکل. لیکن اس کی جو پلاننگ ہے اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کی ہمیں توجہ درکار ہے کہ جب تک وہ بن رہی ہے اس کے جو انہوں نے متبادل روٹس بنائے ہیں ان کو بھی ایک اچھی سطح تک ڈیولپ کرنا ضروری ہے. ایگری.
ورنہ آج جس طرح آج کل بہت تکلیف ہے، اور میں چونکہ روزانہ گزر رہا ہوں، مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ جب مانسون آئے گا تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے، آلریڈی وہاں بڑا کرائسس ہے. کرائسس اس لیے بھی ہے کہ دیکھیے آپ نے بات کی کہ جی لیا کی سڑکیں بہت اچھی جی کمال ہے، بہت اچھی بات ہے. بھاول نگر کی سڑکیں بہت اچھی بات ہے، وہاں چشتیہ اسکول بھی ہے، اس کا میں نے ذکر بھی کیا ہے. لیکن گجرانوالا ایک ایسی جگہ پر ہے جہاں شمالی پنجاب کی ساری ٹریفک آپ سمجھیں کہ اٹک سے لے کے یا غالباً پشاور سے لے کے ٹھیک ہے جی، پشاور سے جو پوری ٹریفک لاہور جا رہی ہے آن ورڈس، اس نے وہاں سے وہ مجتمع ہوتی ہے آگے. ٹھیک ہے، اب گجرانوالا میں سیالکوٹ سے بھی ٹریفک آ رہی ہے، پیچھے سے گجرات سے بھی ٹریفک آ رہی ہے، ادھر حافظ آباد سے بھی آ رہی ہے، منڈی بہاؤدین سے آ رہی ہے، جیلم سے آ رہی ہے. اب وہ جو سڑک ہے وہ اتنی کروشل ہے اور اتنی وہ اس کی یعنی ہمارے انفراسٹرکچر میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اب اس کو ہم ٹوٹے پھوٹے متبادل راستوں پر نہیں چھوڑ سکتے. تو بہت اچھا پروجیکٹ ہے، اس میں ذرا تھوڑی سی باریک بینی کی ضرورت ہے، اور اس میں شہریوں کا جو خیال رکھنا ہے کہ جب تک وہ مکمل نہیں ہوتا اس میں بہت تیزی لانے کی ضرورت ہے، 24 گھنٹے کام کرنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے کہ گجرانوالا جو ہے وہ ایک ناردرن آل آف ناردرن پاکستان ہمارے جو نارتھ میں ہے، اس سب کی ٹریفک وہاں اکٹھی ہو کے لاہور جا رہی ہے. اس لیے وہاں جو ہے وہ اس کی جو پیسنگ ہے، اس کی جو جن مرحلوں سے اس نے گزرنا ہے، اس پہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کی جو بہت ان کی مہربانی ہے، انہوں نے ہمیں اتنا بڑا پروجیکٹ دیا، لیکن اس کی مزید باریک بینی کی اور اس کی جسے کہتے ہیں نا بہت مائکرو لیول تک ضرورت ہے کہ جس دوران یہ بن رہی ہے شہریوں کی تکلیف ختم نہیں ہو سکتی لیکن کم ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرے خیال میں گجرانوالا جو بائی پاس ہے یہ پاکستان کے کسی بھی شہر کا اتنا بیزی بائی پاس شاید نہیں ہوگا، اور کیونکہ یہ دونوں سائڈ سے بھی ہے، اور یہ آج نہیں ہمیشہ ہی ایسا ہوتا، لیکن اس میں جو تکلیف آپ بجا فرما رہے ہیں دیکھیں نا وہ ایک بائی پاس ہے سیالکوٹ بائی پاس، وہاں وہ والی جو ایسٹرن ٹریفک ہے وہ یہاں آ رہی ہے. اور ایک ہم کہتے ہیں راول پنڈی بائی پاس، کہ وہ لاہور والی پوری ٹریفک جو پنڈی جا رہی ہے اس نے بھی وہاں سے گزرنا ہے. تو لہذا وہ ایسا ہب ہے. ہم نے الحمدللہ 2008 سے 13 جب حکومت تھی شہباز شریف صاحب کی، تو پہلا پل بنایا شہر کے اندر. پھر 13 سے 18 کی حکومت میں شہر کے شمال میں جو آج بھی ایک بڑا ماڈل پروجیکٹ ہے لوہیاں والا بائی پاس کا، وہ بنایا کہ وہاں جو ٹریفک جیمز تھی اب وہ نہیں ہے. اب کرائسس یہی ہے کہ یہ جو میٹرو جس دن جب تک یہ تعمیر ہو رہی ہے اس کی متبادل روٹس جو دیے گئے ہیں ان پہ بہت سخت اور فوری توجہ کی ضرورت ہے. اور مانسون کی تیاری اب چند ہفتے رہ گئے مانسون میں، تو اس پہ بڑی ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا. خاص طور پہ شہر کی جو شمالی سائڈ ہے پنڈی والی سائڈ، اس پہ کام کرنا ہوگا کہ وہاں جو ہے میکسیمم ٹریفک کی جو فلو ہے اس کو ٹھیک رکھ کر متبادل راستے جو ہیں اسینچلی انہوں نے مارکنگ تو کر دی ہے لیکن وہ کھڈے ہی ہیں سارے، وہ مٹی ہے وہاں، تو اس کو سیدھا کرنے کی ضرورت ہے. جو ابھی ہمیں چونکہ پروجیکٹ جو ہے کم از کم 1 سال کا تو ہے، شاید غالباً ایمبیشس ہو گیا تو زیادہ وقت لگ جائے، تو جتنی دیر اس نے بننا ہے اس وقت تک کم از کم شہریوں کی تکلیف کو کم سے کم کیا جائے. یہ آپ کا یہ جو میسج ہے جی، یہ میڈم سی ایم صاحبہ کا ضرور جائے گا. ہم ان کو ٹیگ کر کے یہ ٹویٹ کریں گے. جی بالکل جی. کہ گجرانوالے جو ہیں وہ میاں صاحب کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں. سہولت ضرور آ رہی ہے لیکن جذباتی حد تک چاہنے والے ہیں. اور یہ بلکہ ریت ہی گجرانوالے سے گھر کے اندر بیٹھ کے چاہنے والے نہیں ہیں، جذبات کرنے والے سے. اور یہ ریت ہی گجرانوالے سے پڑھی ہے کہ میاں تیرے چاہنے والے جی پی والے. ماشاءاللہ. بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. ہمیشہ کی طرح خرم بھائی آپ کا بہت شکریہ. شفقت فرماتے ہیں جب بھی آپ سے ریکویسٹ کی جاتی ہے. آپ ہمیں گھیر گار کے لے آتے ہیں تو ہم آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ولنگ وکٹمز ہیں آپ. چھوٹے بھائیوں کا رائٹ ہوتا ہے بڑوں کو گھیر گھر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ. سو کائنڈ. تھینک یو بھائی. تھینک یو. اللہ حافظ. میاں صاحب ذرا تسی کلک کر دو، اسی پھر ہم ٹھیک کر لیں گے. لیں جی، اس میں سے ہم کلپ بنائیں.